مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ مدینہ مدینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ونس اگین ویلکم ٹو محفل سکون پاورڈ بائی جے ڈاٹ. اللہ کا شکر ہے یہ سفر جو شروع ہوا ہے اللہ کی بڑی مہربانی ہے. بہت زیادہ اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے. اللہ ہماری ان باتوں کو ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے، کیونکہ اگر اللہ کے دربار میں قبول ہوگا تو پھر تو مزے ہی مزے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے اس سفر کے جو ہمارے بانی ہیں مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جو اللہ کے فضل و کرم سے بڑے اچھے طریقے سے آج کے ماحول کے مطابق چیزوں کو ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ اللہ سے کنیکٹ کیسے کرنا ہے. جو لاسٹ ایپیسوڈ میں تھا کہ اللہ سے مانگنا کہتے ہیں، انڈیویجول کیسے مانگنا، اپنے ٹائم کو کیسے نکالنا ہے، اور کتنے اچھے طریقے سے اللہ کی غفور و رحیم ذات کے بارے میں بتایا کہ تسی معافی منگدے منگدے تھک جو کہ اللہ معاف کر دے نہیں تھکے گا. کیا خوبصورت طریقہ ہے. اس سے امیدیں بڑی بڑھ جاتی ہیں انسان کی جو گیا گزرا میرے جیسا ہے. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس سفر کو انشاءاللہ جڑے رہیں ہمارے ساتھ. آخری کچھ چند گھڑیاں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اللہ سے مدد مانگیں گے. اور مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا پھر ٹائم نکالنے کا ود دا سیم پیشن اینڈ جذبہ جنون. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آئی تھنک لاسر جینزی سو کالڈ وہ بھی بہت اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جو ہمارے جیسے عمر رسیدہ لوگ ہیں وہ بھی. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. جیسا کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز ہی کلام الہی سے کرتے ہیں، کیونکہ کلام الہی کی برکت یہ ہے کہ یہ دنیا میں نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ. ادب سے سنیں گے انشاءاللہ، اس کا نور ہمارے دلوں میں اللہ اتارے گا. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. سبحان اللہ، کیا زبردست ہے. میں نے کہا نا، جب بھی سنتے ہیں اکثر لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کئی دفعہ. بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ اللہ کا کلام اس کا ایک نور ہے. اس قرآن کی آیت میں مفتی صاحب پھر ونس اگین اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیسے جوڑ پیدا ہو جائے، کیسے اپنی ندامت. وہ ایک دفعہ ہوا، ہم میچ کھیل رہے تھے، وہی ورلڈ 11 کا میچ، اس میں 2-3 قصے ہوئے. تو ہم نے نماز پڑھی تو ہمارے ایک بہت بڑے دنیا کے اسپنر ہیں، انہوں نے آ کے سعید انور سے کہا، فارنر اسپنر تھے، انہوں نے آ کے کہا سعید انور سے کہ سعید ڈو یو مائنڈ اگر میں تمہیں پاس بیٹھ کے تمہیں نماز پڑھتے دیکھ سکتا ہوں. I have never seen in any different religion کسی اور دوسرے مذہب میں اینا سونا طریقہ اپنے رب نو منان دا میں کدھرے نہیں ویکھیا. سعید نے کہا دیکھ لو. اس نے کرسی لگائی، نماز پڑھ کے گیا. تو سعید نے کہا what make you think like that، کی چیز نے تینوں انسپائرڈ کیتا ہے کہ یہ تمہاری عبادت سب سے خوبصورت لگی ہے مجھے. اس نے کہا tell me one thing، پہلے تسی دوویں ہاتھ لاندے ہو زمین تے، پھر نک لاندے ہو. you put 2 hands on the floor. Even you're rich, you're poor, you're educated, you're not educated, you're famous, you're not famous, everyone same lane. تسی ہاتھ لاندے ہو زمین تے، پھر نک لاندے ہو. you put your nose on the floor, then forehead. تم زمین پہ لگا کے پتہ کی کہندے انہیں کی کیا، hands up. اللہ تیرا مجرم آ گیا جی. ایک وہ آدمی جو 2 نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ تم سرنڈر کرتے ہو ایز اے مجرم کی طرح، ایز اے کرمنل کی طرح، کہ اللہ تیرے دربار میں مجرم آ گیا، معافی کر دے. دن میں 5 دفعہ تم اللہ کے دربار میں عدالت میں پیش ہوتے ہو، اور کیسا غفور الرحیم ہے. اس سجدوں کو اللہ کیسے ریٹ نہیں لائے گا اپنے بندے سے. یہ توبہ کے اوپر تو اللہ نے دروازے کھولے ہوئے ہیں صاحب. کتنے 100 قتل کرنے والے کے لیے، بخاری شریف میں 100 قتل کرنے والے کے لیے اللہ نے زمین کو سکڑنے کا حکم دے دیا. کیسا غفور الرحیم ہے. آپ نے جو پچھلے ایپیسوڈ میں بات بتائی، اس سے بڑی ہوپ آئی ہے بڑے لوگوں میں. مجھ میں بڑی ہوپ آئی کہ کبھی غلطی ہو جائے تو اڑنے نہیں، جا کے معافی مانگ. اللہ کہہ رہے ہیں تسی تھک جاؤ گے، اسی نہیں تھکاں گے. بہت شکریہ مجھ صاحب. بتائیں کہ یہ آخری جو چند گھڑیاں رہ گئی ہیں کیا کریں اور کیا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ہم کل گفتگو کر رہے تھے اور معاملات پہ ہم نے ایک بات کہی تھی کہ اپنے ایک مرتبہ دیکھیں کچھ چیزوں کو نا اپنی پرسیپشن کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ کلینزنگ اور اسکریننگ کا پروسیس، اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس پراپر رہے. وہ ہے جو ہمارا تصور دین ہے نا، پرسیپشن اباؤٹ دین، اس کا درست ہونا ضروری ہے، ورنہ بہت ساری چیزیں مس پلیس ہو جاتی ہیں. جی
5 چیزیں ہیں دین: عبادات، اس سے پہلے ایمانیات، ایمانیات بنیاد ہے، پھر عبادات، پھر آپ کے معاملات، پھر آپ کی معاشرت، پھر آپ کے اخلاقیات، ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر۔ ایمانیات تو سب میں بنیاد ہے، اس کے بغیر عمل قبول ہی نہیں ہے۔ عبادات، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف اسلامک جورسپروڈنس، شاگرد ہم اسی کے طالب علم ہیں فقہ کے۔ عبادات پورے دین کا 25% حصہ ہے، معاملات، معاشرت، اخلاقیات پورے دین کا 75% حصہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ You know the concept of halal and haram, this is not the concept of عبادات۔ نماز تھوڑی حلال حرام ہوتی ہے، حلال نماز ہے یا حرام نماز۔ معاملات حلال حرام ہیں، اوہ اللہ کچھ رشتے حلال ہیں حرام ہیں، زبان اور آنکھ شرمگاہ کا استعمال حلال حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ حلال حرام تو ہے ہی وہیں پہ، اور اس میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اپنے پروسیسز کو حلال کے تابع لاؤ۔ اور توبہ آپ نے کیا، اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے کہیں پہ حلال حرام میں گڑبڑ ہوئی ہے، حلال کھانا، کمانا، پہننا حلال، حرام سے بچنا ہے۔ حلال کی کیا برکت؟ عبادات قبول ہوں گی، نماز قبول ہوگی۔ حرام آئے گا تو اپنے ساتھ پریشانیاں لائے گا۔ اچھا، ہر جگہ کا حرام ڈیفرنٹ ہے، معاملات کی لائن کا حرام ڈیفرنٹ ہے، معاشرت کی لائن کا حرام ڈیفرنٹ ہے، اخلاقیات کی لائن کا حرام ڈیفرنٹ ہے، تو وہ پریشانیاں آ رہی ہوں گی اور حرام آمدنی ہوگی۔ لیٹ ڈسکس فرسٹ فرام دا معاملات۔ کیونکہ مفتی صاحب آج کل کیا یہ توبہ کا حصہ بننا چاہیے ہمارا کہ میں آپ سے پیسے لے کے آپ کے پیسے نہیں دے رہا؟ بھائی تو پھر آپ کیسے قبول ہوگی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں معاملات پہ ہم آج لیٹس، اگر وقت نے ہمارا ساتھ دیا وی کین کنکلوڈ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ضرورت اس لیے کہ بیکاز پرسیپشن، کلیئرٹی آف دا پرسیپشن ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ۔ سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ انسان زندگی کے فیصلے گراؤنڈ ریالٹیز پہ نہیں کرتا، پرسیپشنز پہ کرتا ہے۔ یور پرسیپشن شوڈ بی ویری کلیئر کہ دین ہے کس چیز کا نام۔ اور معاملات مشکل باب ہے۔ میرے جو شیخ تھے مفتی زین العابدین صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے دین زندگیوں میں عبادات کی لائن سے داخل ہوتا ہے اور معاملات کی لائن سے نکل جاتا ہے، اس لیے کہ ہم عبادت کی لائن کے گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، معاملات کی لائن کے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ استغفر اللہ۔ اسے کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ معاملات کی لائن میں چند چیزیں اہم ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ کتنا پیسہ کمانا یہ مسئلہ نہیں ہے، کس طرح کمانا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، پروسیس۔ سبحان اللہ۔ کتنا تو آؤٹ کم ہے نا، ہاؤ یو گیٹ اٹ اینڈ ویئر یو اسپینڈ اٹ، وائی؟ بیکاز کانسیپٹ یہ ہے کہ یو آر ناٹ دا اونر آف دا ویلتھ، رادر یو آر اے کسٹوڈین آف دا ویلتھ۔ تم مالک نہیں ہو، امین ہو، نہ اپنے جسم کے مالک ہو، نہ اپنے مال کے مالک ہو، نہ اپنی اولاد کے مالک ہو، امین ہو، گارڈین ہو، کسٹوڈین ہو۔ اور اب یہاں پر معاملات میں تو حلال ہو گیا، پروسیس ہو گیا، اور صحیح نیت سے کمانا۔ اب رول نمبر 1، اگر کسی دوسرے کے ساتھ ڈیلنگز آ رہی ہیں تو اب معاملات کے اندر صفائی۔ کیا مطلب؟ لکھو، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین ایک دوسرے کو نصیحت کیا کرتے تھے، اپنی وصایا میں لکھتے تھے، تعاشرک الاخوان تعاملک الاجانب، live like a brothers deal like a strangers۔ اللہ، بھائیوں کی طرح رہو، معاملہ اجنبیوں کی طرح کرو۔ اور ہمارا الٹا ہے، ادھر ہمارا الٹا ہے، ہمارا بالکل معاملہ الٹا ہے۔ جہاں بھائیوں کی طرح رہنا ہوتا ہے وہاں اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں، جہاں اجنبیوں کی طرح رہنا ہے وہاں بھائیوں کی طرح رہتے ہیں۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں یار، لکھ لیں گے جی، خیر ہے، کوئی نہیں یار، اعتبار ہی نہیں، انہیں بھی اعتبار نہیں یار، اچھی کتنے جا رہے ہیں بھائی، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے جہاں اللہ کا حکم ٹوٹے گا بے برکتی کا آغاز ہو جائے گا۔ حکم ٹوٹا نا، اور پھر ایک اور پروسیس سے نکل گیا، پروسیس سے باہر آ گیا۔ Now another very important thing with the process which you have to understand where we stuck some, there is a myth۔ معاملات کے اندر اور معاشرت کے اندر اور اخلاقیات کے اندر اجر تو آپ کو نیت پہ ملے گا۔ دنیا میں حکم کا مدار
آپ کے الفاظ ہیں, آپ کی تحریر ہے, آپ کا ایکشن ہے, ناٹ انٹینشن. اچھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ کو روانہ فرمایا حضور نے, ایک سریہ جماعت روانہ فرمائی, لڑائی ہوئی, تلوار کے نیچے ایک کافر آیا, اس نے کلمہ پڑھ لیا, ان صحابی نے اس کی گردن اڑا دی, واپس آئے, کارگزاری ہوئی تو کمپلین ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا جس نے گردن کاٹی, جس نے گردن, کہ بھئی اب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تم نے کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو آخر وقت تک میرے مارنے کے در پہ تھا, تو اس نے تو میرے خوف سے پڑا تھا, وہ تو تلوار کی نہیں گیا تو پڑھ لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ قیامت تک کے لیے لا آف کانٹریکٹ کی بنیاد بنا. کیا فرمایا؟ حل شققت قلبہ, کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا؟ اللہ اکبر, واہ اس کے واہ, الفاظ پہ اعتماد قربان کرنا. جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, ویورز میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, میں آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں, کوئی نہیں جانتا. علیہ وسلم نہیں جانتا. اللہ میں آپ کے الفاظ سن سکتا ہوں, تحریر پڑھ سکتا ہوں, آپ کے عمل کو دیکھ سکتا ہوں, نیت کا تو لینا دینا نہیں ہے. نہیں نہیں, میں نے آپ کو کہا تو تھا لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا. wasn't mean like that. اور بھائی آپ 5 کلو کا گملہ مارے کسی کے, چمیلی کا پھول اتنا تھا, اگلے کا سر پھوٹ جائے, اور آپ بولیں یار عجیب آدمی ہو, تم نے چمیلی کی خوشبو نہیں دیکھی, خون دیکھ رہے ہو. ارے تو بھیا خون نکل رہا ہے اس لیے دیکھ رہے ہیں نا, وہ چمیلی کی خوشبو کہاں سے آئے گی؟ نہیں, تم نے میرا اخلاص نہیں. ارے اخلاص کیا ہے بھائی, گملہ پڑا ہے سر پہ. تو آپ اللہ کے بندے, معاملہ ہے. تو پہلا معاملہ کیا ہوا؟ حلال, پروسیس, نیت, لکھو, رائٹنگ, ٹھیک ہے آپ نے, اور یہاں پہ آپ کے الفاظ کا اعتبار ہوگا, لکھو. اور اب آپ اپنے معاملے کو ایکریڈیٹ کراؤ, پوچھو کسی سے کرنے کیا جا رہے ہو, آسک سم ون, سٹ ڈاؤن, آسک. عجیب بات ہے, مزاج ہی نہیں ہے. آپ اندازہ لگائے نا, سیلف میڈیکیشن کرائم ہے نا دنیا میں, سیلف میڈیکیشن کرائم ہے. بالکل ٹھیک, سوسائڈ ہے دنیا کے اندر. جی بالکل ٹھیک ہے. سیلف میڈیٹیشن بھی کرائم ہوتا ہے. اچھی آپ پہ کہہ لیں گے یار کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک ہی مفتی آتا مسئلہ, اور بھائی پوچھو, کسی مفتی کو بٹھاؤ, پوچھو معاملہ صحیح کرنے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں. معاملات کلیئرٹی نہیں ہے. ٹرو. اور جب واضح نہیں ہوتی باتیں, دیکھیں رولز اگر کلیئر نہیں ہوتے نا تو رولز ایڈورس سیناریو میں ٹیسٹ ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح بات, بالکل صحیح بات. جب ایڈورس سیناریو آتا ہے نا تب کر کے ٹھک کر کے ٹیسٹ ہو جائے گا. آئی گیو دی ایگزامپل, سمپل ایگزامپل اٹھاتے ہیں, معاشرت کی لائن کا ایگزامپل اٹھاتے ہیں, معاملات بھی نہیں معاشرت بھی. اب مثال کے طور پہ آپ کے ہاں یہ جو شادی کے موقع پہ لڑکے والے جو لڑکی کو سامان دیتے ہیں جسے بری کہتے ہیں ہمارے, آپ کیا کہتے ہیں؟ بری کہتے ہیں, بری کہتے ہیں. مجھے یہ کس کی ملکیت ہوتی ہے؟ یہ لڑکی کی کس کی ہوتی ہے اونرشپ؟ جب گفٹ کر رہے ہیں آپ کس کو گفٹ کر رہے ہیں؟ لڑکی کو کر رہے ہیں, لڑکی کی ہوتی ہے. اب دا رول از ڈونر اینڈ ڈونی. اب آ جائیں اس رول پہ, ایڈورس سیناریو پہ. ایڈورس سیناریو پہ آ جائیں آپ. تو اگر خدا نہ خواستہ 3 مہینے بعد ڈیورس ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ واپس کرو. تو پہلے کی کتنا تھی؟ بخاری شریف کی حدیث کہہ رہی ہے گفٹ کر کے واپس لینا ایسا ہے جیسے کتے کے تھوک کو چاٹنا, وومٹ کر کے اپنی وومٹ کو خود کھا لینا. اتنے تو عدالتاں ہی چلے جاندے نے کہ واپس کرو واپس. تو پہلے کیا کیا تھا بھائی؟ بھائی طے کرو نا کیا کر رہے ہو. منگنی پہ آپ نے گفٹ کر دیا, زیور دے دیا, اس کی زکات کون دے گا؟ لکھت پڑے جو آپ پڑھا, کلیئرٹی لاؤ. تو سب سے پہلی چیز آج کی معاملات کے اندر, بیکاز وی ول ڈو اندر ایپیسوڈ فار معاملات, معاشرت از ویری امپورٹنٹ تھنگ. اس کی ویری امپورٹنٹ آج کا لیسن آف دا ڈے ویری از ناٹ اٹامک ہیبٹ آف دا ڈے. کیا چیز ہے اٹامک ڈیٹ؟ کیا ہے آج کا؟ وہ ایک ہے, سمپل ہے. اپنی بات رول کو کلیئر کرو. واٹ آر یو ڈوئنگ؟ آسک یور سیلف واٹ آر یو ڈوئنگ, ہو یو آر, ہو ایم آئی, کیا کرنے جا رہا ہوں, اور اس کو لکھو. ٹھیک ہے. سیکنڈ تھنگ یہ ہے, سیکنڈ تھنگ کیا ہے کہ بھائی اپنی
چیزوں کو ملکیت کو لکھو، واضح کرو کہ کیا چیز ہے۔ تو معاملات کے اندر اس کی عادت ڈالیں، اس کے کیا پریکاشنری ہوتے ہیں میجرز، وہ انشاءاللہ ہم کل اس کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ تاخراتیں چل رہی ہیں، اپنے معاملات کو کلیئر کریں، واضح کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہماری دعائیں براہ راست قبول ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زبردست قسم کی یہ ڈیفینیشن بتائی ہے توبہ کی اور معاملات کی۔ میرے بھائیو جاتے ہوئے ایک بات بتاؤں، آج کل کے معاشرے میں ہم سب سٹرگل کر رہے ہیں، اس میں ہم بھی، اللہ کے نبی نے ہر بندے کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے، ایون عبداللہ بن ابی منافقوں کے سردار کا جنازہ پڑھا دیا۔ ایک قرض دار جس نے ایک مسلمان کا ایک دوسرے بھائی کا قرضہ دینا تھا، اس نے قرضہ نہیں دیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا کوئی قرض دیتا ہے تو میں اس کا جنازہ پڑھتا ہوں۔ آپ سوچئے کتنا بڑا رحمت اللہ عالمین ہے حضور، سب کے لیے معافی کے لیے آئے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر کسی کو لین دین ہے، معاملہ ہے، جو مفتی صاحب نے کہا، میں نیت کرتا ہوں آج انشاءاللہ اس پلیٹ فارم کے اوپر کہ جو بھی میرے معاملات ہوگے میں لکھت پڑھ کروں گا، چاہے وہ میرا بھائی ہو، جیسے صحابہ کی بات ہوئی، بھائیوں کی طرح رہنا، ڈیل ایک دوسرے کی طرح اجنبیوں کی طرح کرنی۔ یہ سب سے بڑا لیسن جو آج مفتی صاحب نے بتایا۔ اسی لیے معاشرے میں لڑائیاں جھگڑے بڑھتے ہیں، قتل و غارت ہوتے ہیں، نفرتیں پھیل رہی ہیں، کیونکہ ہم پروسیس سے نکل کے آؤٹ کم کا سوچتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس پہ اللہ کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاکستان کو امن کا، سکون کا، اسلام کا گہوارہ بنائے، آمین۔